دوستوں میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ابھی نیو دہلی میں کشمیر پہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ ختم ہوا ہے، اور سجاد لون جو پیپلز کانفرنس کے صدر ہیں کشمیری پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ بڑی کارڈیل میٹنگ ہوئی ہے۔ الطاف بخاری نے بھی اٹینڈ کی، انہوں نے بھی کہا کہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر مودی ہماری بات سننے کو تیار ہیں۔ اس میٹنگ میں نکلا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ اگلے سال مارچ تک ہوپفلی ختم ہو جائے گا، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ بنیادی کوشش یہی ہوگی کہ جو سیٹیں ہیں جموں اور کشمیر میں اس میں توازن رکھا جائے، اور جو ہے اس کے بعد پھر شاید اگلے سال کے آخر میں انتخابات ہو جائیں، یہی پلان ہے۔ اور جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہے وہ بھی ریسٹور ہو ہی جائے گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو ہی بی جے پی کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کر دیں گے، لیکن وہ لداخ کے بغیر ہی ہوگا۔ اور اس اسٹیٹ ہوڈ میں بھی کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ جو اصل میں جو پاورز ہیں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی پولیس ہے جو، اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ کنٹرول نیو دہلی سے ہی ہوگا، اور تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اب اس ملاقات جو ہے کانفرنس کو لے کر پاکستان میں بہت لوگوں نے کہا، بھارت نے تو کہنا تھا کہ بڑی تاریخی میٹنگ ہوئی ہے، کانفرنس ہوئی ہے، لیکن اس میں تاریخی کچھ بھی نہیں ہے، یہ پلان کے مطابق ہی ہو رہا ہے، اور بھارت ایک منصوبے کے تحت آگے چل رہا ہے، اور کوئی اس پہ پریشر بھی فرینکلی اسپیکنگ انٹرنیشنل نہیں ہے کہ وہ، یا پاکستان کی طرف سے ہم نے روڈ میپ کی تو بات کی ہے، اور یہی شاید روڈ میپ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہو اور ہم بھارت کے ساتھ ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب ہم نے سب نے دیکھا کہ جو لوگ تھے، جو 14 لوگ وہاں پہ گئے، یا جو گپکر گینگ میں جسے کہتا ہوں وہاں پہ موجود تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کولیبوریٹرز ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان، بلکہ آج فاروق عبداللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں کرتے، تو جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ کیا وہ ان کی کوشش کیا ہے اور کس طرح نیو دہلی ان کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کو پہلے اریسٹ کیا 5 اگست 2019 کے بعد، تاکہ لگے کہ یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو ریزسٹنس کا حصہ ہیں، اور ان کو ریلیونس ان کی بڑھانے کے لیے ان کو کر دیا، پھر چھوڑ بھی دیا اس میٹنگ سے پہلے، اور ان کو بلا بھی دیا۔ تو جب ان کو تو تمام ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پورے جموں اور کشمیر میں، تاکہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ شروع دن سے ہی نیو دہلی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، چاہے وہ عبداللہز ہوں، مفتیز ہوں یا آزادز ہوں، تو ان کے تو یہی ہے کہ یہ بھارت کا جو ہے آہستہ آہستہ جموں اور کشمیر کو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں جس طرح باقی ریاستیں ہیں ہندوستان کی۔ تو مجھے کوئی نہ اس پہ اس ملاقات میں نہ تو کوئی ایسی کوئی چیز نظر آئی کہ میں اس کو ہسٹورک تاریخی کہوں۔ اصل میں یہ وہی ہے جو ایک پلان بنا ہوا تھا بھارت کا، اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ اب اسٹیٹ ہوڈ کا اگر اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور بھی ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ بات تو اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آئینی اعتبار سے جو تبدیلیاں آ گئی ہیں اب وہ واپس نہیں لینے والی ہیں۔ اور آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ تو سپریم کورٹ میں ہے معاملہ، جب محبوب مفتی نے یہ معاملہ اٹھایا کہ 370 کو ریسٹور کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو کرنا تھا اب کر لیا، اب سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی سو کرے گی۔ اب سپریم کورٹ میں پچھلے اب 2 سالوں سے پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جلدی فیصلہ کرنا ہے، اور اگر فیصلہ کرنا بھی ہے تو وہ وہی فیصلہ کریں گے جو نیو دہلی چاہتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی جو بھارت کی ہے وہ بھی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے، خاص طور پہ جموں اور کشمیر کے معاملے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرتی ہے، یا مسلمانوں کے معاملے میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں، تو ہم ان سے کوئی زیادہ توقعات نہیں رکھتے۔ اب معاملہ اس طرح ہی چلے گا آگے، اور ہمیں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم کس طرح جو جموں اور کشمیر میں ایک پاکستان کا جو پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کو رکھیں، مینٹین رکھیں، اور جو ان کا جذبہ حریت ہے اس کو نہ مرنے دیں، کیونکہ اور پاکستان کا اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں کوئی نیو دہلی سے جلد مذاکرات بھی شروع نہیں کرنے چاہیے میرے حساب سے۔
اور پھر جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کوئی اوپن اینڈڈ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی بہرحال کسی ایک مقام پہ آ کے کھڑا ہونا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے اگر بھارت جموں اور کشمیر میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بیک چینل بھی انڈیفینیٹلی کنٹینیو رہے اس کے باوجود کہ بھارت کوئی بھی کنسیشنز یا فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ ایک ہو گیا ہے ایک میٹنگ، بھارت نے دنیا کو دکھانا تھا کہ وہ جموں اور کشمیر پہ آہستہ آہستہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کرنے جا رہا ہے جس میں انتخابات بھی ہوں گے، اور جس میں جو ڈی لیمیٹیشن کے بعد ہوگا اگلے سال کے آخر میں شاید انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ریاست بنانا ہے جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری سے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو ہے معاملات آہستہ آہستہ بھارت اپنے حساب سے، اپنی ٹائم لائن کے حساب سے وہ کر رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی تھا، میں تو جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو میں تبھی دن سے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کشمیریوں کی امنگوں کے ترجمان ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے آج میٹنگ اٹینڈ کی ہے، یہ تو جو سیاسی امنگیں ہیں کشمیریوں کی ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ تو سارے جو ہیں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور یہی لوگ کولیبوریٹ کرتے رہے ہیں، بھارت کے تسلط کو دوام بخشتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، اور اگر کشمیر میں اتنا ہی سکون ہوتا تو 7,000 فوجی نہ بھجواتے اس میٹنگ سے پہلے۔ اور ہم نے پھر دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر بھی لاک ڈاؤن رہا، کتنے مہینے لاک ڈاؤن رہا، یہ تو بھی کچھ پچھلے مہینے کچھ تھوڑا بہت اس میں ریلیکسیشن ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے بھارت کا اپنا ایک سلسلہ ہے، وہ اسی کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کو البتہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیریوں میں تھوڑا بہت یہ ایک فکر ان کو لاحق ہے کہ کہیں پاکستان اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایک لا حاصل قسم کی بے نتیجہ انگیجمنٹ کی طرف دوبارہ نہ چلا جائے۔ تو آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی، تو میں نے سوچا کہ جو میرا انیشیل ریاکشن ہے وہ میں آپ کو دے دوں، اس کے بعد جب زیادہ تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔